ایک دن ایک عرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دعویٰ کیا کہ میں نے 70 درہم میں آپ کے پاس اونٹ بیچا تھا، اب مجھے اس کی رقم چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں 70 درہم تجھے دے چکا ہوں۔ دیگر روایات میں آتا ہے بدو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس کے ساتھ اس کی ایک اونٹنی بھی تھی۔ اس عرابی نے عرض کی، کیا یہ اونٹنی آپ خریدنا چاہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عرابی، تو اپنی اونٹنی کتنے میں فروخت کرے گا؟ عرابی نے کہا کہ 22 درہم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری اونٹنی کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کی لگی ہوئی قیمت کو زیادہ کیا، یہاں تک کہ عرابی سے 400 درہم میں اونٹنی خرید لی اور وہ 400 درہم عرابی کے دامن میں ڈال دیے۔ چنانچہ عرابی نے ہاتھ مارا اور اونٹنی کی مہار کو پکڑا اور کہا، اونٹنی بھی میری ہے اور یہ پیسے یعنی کہ درہم بھی میرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ یہ بزرگ میرے اور تیرے درمیان فیصلہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ماجرا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، معاملہ واضح ہے، کیونکہ عرابی نے ثبوت طلب کیا ہے، لہٰذا آپ پر ثبوت پیش کرنا لازم ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نمودار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عرابی، تو راضی ہے کہ یہ دو شخص جو ہماری طرف آ رہے ہیں ہمارے درمیان فیصلہ کریں؟ عرابی نے عرض کی، ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نزدیک آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میرے اور اس عرابی کے درمیان فیصلہ کر۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنی بات کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی میری ہے اور درہم عرابی کے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عرابی، تو اپنی بات کو بیان کر۔ عرابی نے کہا، اونٹنی اور درہم دونوں میرے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں تو ثبوت پیش کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قضیہ واضح ہے، اس لیے کہ عرابی ثبوت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے، میں اپنا حق پورا لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تیرا فیصلہ اس مرد سے کرواؤں گا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کے پاس آئے تو وہ مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہوا ہے؟ فرمایا، اے ابو الحسن، میرے اور اس مرد کے درمیان فیصلہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عرابی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا دعویٰ کرتا ہے؟ کہا، میں اونٹنی کی قیمت کا مطالبہ کرتا ہوں جو ان کے ہاں بیچ چکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، میں اونٹنی کی تمام قیمت اس کو ادا کر چکا ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے عرابی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ اونٹنی کی قیمت تجھے ادا کر چکے ہیں؟ اس عرابی نے کہا، مجھے کوئی چیز بھی نہیں دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک ضرب سے عرابی کا سر اڑا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے عوام مرو نواحی اور جنت و دوزخ
स्वाब व अजाब और वही खुदावंद ताला की तस्दीक करता हूँ। ये कैसे हो सकता है कि ऊँटनी अराबी की कीमत की तस्दीक ना करे। मैंने अराबी को इसलिए कत्ल किया है कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की है और उसने कहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी तो खरीद ली मगर उसकी कीमत अदा नहीं की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने सच कहा है और तूने सच्चा फैसला किया है, लेकिन दूसरे के साथ इस तरह ना करना। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक और हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो की तरफ रुख किया और फरमाया, हुक्म खुदा इस तरह था कि हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ये फैसला करें। नाज़रीन कराम, याद रहे कि इसी तसला हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने भी तलवार की दहाड़ से किया था। जब एक यहूदी और एक मुनाफिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवाने के बाद मुनाफिक के इसरार पर हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुए। यहूदी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला तस्लीम कर रहा था, मगर मुनाफिक को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला किसी भी हाल में मंजूर ना था और वो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो से फैसला करवाना चाहता था। चनाचा हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो को जब हकीकत मालूम हुई तो वो अपने घर तशरीफ़ ले गए और अपनी तलवार लाकर उस मुनाफिक का सर कलम कर दिया और फरमाया कि जो शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला तस्लीम नहीं करता, उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो का फ़ैसला यही है कि उसका सर उड़ा दिया जाए। नीज़ इसी तरह का एक और फ़ैसला हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो से भी मनकूल है, जो आइंदा आने वाली वीडियोज़ में बयान किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।